وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں بھی آپ کو اور ادارے کو اور تمام ناظرین کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ نئے سال کا پہلا پروگرام ہے اور اللہ سے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کامیابی کے ساتھ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے سال میں جو ہم نے پروگرام کیے ہیں اس کا اتنا اچھا فیڈ بیک ہمیں اللہ نے سنایا، اس پر ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں ہم جو ہے گویا کہ شکر گزار ہیں کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی اور پروگرام ہمارے بہت اچھے ہوئے۔ آج جو ہے ہم بات کریں گے سورت ابراہیم پر۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، جو 2 منٹ میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں، باقی اس کے لطائف و معارف، اس کے حقائق اور تفصیلات اس کے گھنٹوں چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کی تھی، اس کے فضائل و فوائد پر، پھر سورہ فاتح پر گفتگو کی، اس کے بعد سورہ بقرہ پر گفتگو ہوئی، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء پر گفتگو کی، اور نساء کے بعد سورہ انعام پر ہم نے گفتگو کی، انعام کے بعد جو ہے وہ سورہ مائدہ پر ہم نے گفتگو کی، اور سورہ مائدہ کے بعد جو ہے سورہ اعراف پر گفتگو ہوئی، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور سورہ انفال پر گفتگو ہوئی، پھر سورہ توبہ پر، پھر سورہ یونس پر، پھر سورہ ہود پر گفتگو ہوئی، اور پھر سورہ یوسف پر۔ اور سورہ یوسف پر اس حقیقت کو میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 طرح کی صفات ہیں، جلال صفات اور جمال صفات، اور جلالی اور جمالی صفات کو ڈال کر اللہ تربیت کرتے ہیں بندوں کی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گویا کہ وہ تربیت ہوئی کہ انہوں نے منازل طے کیے، اور وہی ہوا کہ پھر بنی اسرائیل میں جو ہے ہزاروں نبی جو ہے پیدا ہوئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی تربیت کے نتیجے میں اللہ نے بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب جس ذات سے انس ہو جائے اس کی آغوش میں چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آغوش میں اسی طرح سنبھال لیتے ہیں جیسے دنیا میں بغیر مثال کے کہتا ہوں، جیسے ابا جو اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے، کبھی کڑوی نظر ڈالتا ہے، کبھی میٹھی بات کرتا ہے، ایسے اللہ کبھی جلال سے کبھی جمال سے بندوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو سورہ یوسف کے اندر یہ گفتگو چلتی رہی، اور سورہ یوسف کے بعد جو پھر جو ہے وہ آگے جو ہے سورۃ رعد کا تذکرہ آیا، اس کے اندر جو ہے نفی ہوئی تھی، اس کی شرک کی نفی ہوئی، ظاہر ہے کہ شرک کی نفی کی، اور اللہ نے اپنی جلالی اور جمالی صفات کی حصی مثال جو ہے وہ بارش برسنے کے ساتھ دی اور بجلی کڑکنے کے ساتھ دی۔ تو بجلی کڑکنا گویا کہ اللہ کی جلالی صفات کا مظاہرہ ہے، اور بارش برسنا گویا کہ اللہ کی جمالی صفات کا مظاہرہ ہے۔ تو اس مظاہرے کی عملی شکل اللہ نے سورۃ ابراہیم میں دکھائی، کیونکہ اس کے بعد سورۃ ابراہیم آ گئی، کیونکہ ابراہیم میں یہ دکھائی کہ اللہ نے نمرود کی آگ پر اپنی جلالی صفات ڈالی ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی اللہ کے جلال کا عالم یہ تھا کہ جو تپتی آگ کو ٹھنڈا کر ڈالا۔ ہاں، تو اللہ کی جلالی جو ہے نظر پڑی اس آگ پر نمرود کی تو نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی، اور جمالی نظر جو ہے ابراہیم پر پڑی تو اس کو اپنا خلیل بنا لیا، وہ خلت کا مقام طے کر گیا اور اللہ کا دوست بن گیا۔ تو یہ سورہ ابراہیم میں اس حقیقت کو بتایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خلت کا مقام ملا تو آپ نے پھر جو ہے اللہ سے دعا کر کے محبت کا مقام مانگا کہ اللہ میری ذریت میں ایک ایسا شخص پیدا کر دے جس کو آپ محبت کا مقام دے دیں، مجھے تو نے خلیل اللہ بنایا تو ایک ایسا پیدا کرتے میری ذریت میں کہ جس کو آپ حبیب اللہ بنا لیں۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب اللہ بنایا، گویا کہ ان کو جو خلت اور دوستی کا مقام حاصل تھا، ان کو محبوبیت کا مقام ملا، اور آپ ایک ایسا کلمہ توحید لے کے آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ وہ کلمہ توحید ہے کہ اگر اس کلمہ توحید کو سینے سے لگا لو گے تو پھر اللہ کا جلال جو ہے دشمنوں کو فنا کرے گا، اور اللہ کا جمال تمہیں اپنا قرب خاص عطا کرے گا۔ اس کا تذکرہ سورۃ ابراہیم میں ہوا، اور نام ابراہیم اس لیے رکھا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں تذکرہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کا جو ہے گویا کہ اللہ نے لقب دیا کہ پوری انسانیت اور قوموں کا امام بنایا، یعنی اس لیے کہ یہی وجہ کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی سوسائٹی، کوئی قوم ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ عظمت اور جو ہے اس کی کمال کا انکار نہیں کرتی، سب ان کو بڑا مانتے ہیں، یعنی وہ مقام ان کو دیا، کیوں کہ ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نام پہ آگ کے اندر گرا ہو ہے، اور ان کے اندر کی جو ہے اللہ کی محبت اور عشق کی آگ نے نمرود کی آگ کو فنا کر دیا ہو، تو اس کی اللہ سے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ بالکل۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس میں دیا، اور اس لیے سورۃ ابراہیم میں توحید کا دعویٰ کیا اللہ نے، کیونکہ سب سے بڑے موعد اعظم جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے کہ جنہوں نے اس وقت جو ہے نعرہ توحید لگایا کہ جب کائنات کے اندر ان کے سوا کوئی توحید کا نعرہ لگانے والا نہیں تھا۔ یہی وجہ کہ جب آپ کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اللہ میں ایک واحد ہوں جو تیری توحید کا اس پر نعرہ اس زمین پہ لگا رہا ہوں، اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی تجھے ماننے والا نہیں ہے۔ تو ایسے بڑے موعد اعظم، لہذا توحید کا دعویٰ کیا، اور 7 عقلی دلائل پیش کیے، اور 3 جو ہے نقلی دلائل اللہ نے صورت کے اندر پیش کیے، اور وہ کلمہ جو دیا اس کے اندر جس کا اشارہ دیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ، کہ جس کے ذریعے سے ساری منازل طے ہوتی ہیں۔ تو یہ سورۃ ابراہیم میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ سورۃ ابراہیم عام تو ایک مرض جادو کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے مردوں عورتوں دونوں پر، اس کو نس بندی کہتے ہیں۔ مرد کی نس بندی کر دیں تو عورتوں پر قادر نہیں رہتا، عورت پر نس بندی کر دیں تو وہ اس چیز کی طرف مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو گویا کہ ایک ایسا جادو ڈال دیا جاتا ہے کہ اس تعلق کو بریک کر کے آپس کے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ ایک نس بندی کا عمل۔ سورۃ ابراہیم کے اندر یہ کمال حاصل ہے کہ سورۃ ابراہیم اگر تلاوت کر کے اور اس مریض کو پلا دیا جائے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو پلا دیا جائے پانی، تو اللہ تبارک و تعالی اس جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بڑی بڑی دواؤں اور علاجوں سے نہ ٹوٹے، وہ جادو ابراہیم سورت پڑھنے سے، کیونکہ بس اوقات ہوتا ہے کہ مرد کی رغبت نہیں عورت کی طرف، یا عورت کی مرد کی طرف نہیں ہے، اور آپس میں جو ہے بالکل بھجا بھجا تعلق، یہاں تک کہ طلاق پر جو ہے نتیجہ ہوتا ہے۔ تو سو ابراہیم جو دم کر کے اگر پلایا جائے، 21 دن مسلسل پلایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت قیمتی بات بتائی، بہت سے لوگوں کے لیے مجبوریاں ہیں، اور لوگ اس میں یہ بدگمانیاں کر بیٹھتے ہیں کہ لگتا ہے یہ میری بیوی کسی اور طرف ہے، اس کا جو مجھے قریب نہیں آنے دیتی۔ مرد جو ہے اس کے بارے میں بیوی بدگمانی کرتی ہے، ادھر کوئی نہیں سوچتا کہ یار اس مرض میں مبتلا ہے، یہ بہت کامن پرابلم ہے یہ۔ تو یہ جو ہے نس بندی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے زبردست ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بچے جو ہے گھر کے اندر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بچے بے چین رہتے ہیں، تو سورۃ ابراہیم تلاوت کر کے گھر میں سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پلائیں اور گھر میں چھڑک دیں، 41 دن روزانہ اس کو کر لیں، تو ہر طرح کی آفتیں مصیبتیں گھر سے نکل جاتی ہیں اور گھر میں اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور یہ لوگوں کا عام سوال ہے، یہ تو مطلب ہم کتنا سنتے ہیں، ہر وقت یہی سنتے ہیں، تو یہ آسان بات ہے، کہ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں گھر سب کچھ ہے، یہ سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، لوگ گھر جانا نہیں چاہتے، بالکل۔ تو یہ سورۃ ابراہیم جو ہے دم کر کے پلایا جائے، یہ اس کے اندر کمال ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے کہ جو تنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے روزانہ 7 مرتبہ یہ سورت کو تلاوت کیا جائے، اور 21 دن تک اس کو تلاوت کر لیں، اللہ تبارک و تعالی دشمن کو مقہور و مغلوب کر دیتے ہیں اور آپ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ بہت قیمتی سورہ ہے، بہت زبردست، تو یہ اس کے اندر یہ کمال حاصل ہے۔ اور جہاں تک اس کی آیات کا تعلق ہے تو 52 اس کی آیتیں ہیں، 52 اس کی آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر توحید اور رسالت کے مضامین ہیں۔ اور خواب میں اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ خواب میں اگر کسی سورت ابراہیم پڑھی یا سنی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور اللہ سے توبہ کرنے والوں میں اس کا نام شمار ہوگا، اور اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا کہ کائنات کے اندر جہاں جہاں لوگ جو بت پرستی میں مبتلا ہیں، ان کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد کی عوض اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ظاہر دنیا میں کفر تو بہت زیادہ ہے، شرک بہت زیادہ ہے، ان ہر مشرک کی تعداد کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، یہ اس کے اندر بشارت۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ خواب میں اگر پڑھ لی تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی جو ہے آخرت کے اندر جو ہے اس کی نجات کر دیں گے، اور دنیا کے اندر جن جن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے کہ بیماری سے بچ جاؤں، رزق کی تنگی سے بچوں، اولاد کی نافرمانی سے بچوں، جن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو روزانہ اگر اس کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی تمام چیزوں اس کو بچا کے رکھے۔ اور یہ چھوٹی صورت ہے، چھوٹی صورت، بہت لمبی صورت نہیں ہے، اور یہ ہر آدمی کی کامن پریشانی ہے کہ ہم چاہتے ہیں رزق کی تنگی نہ ہے، بچے نافرمان نہ ہوں، فلاں یہ نہ ہو، تو آپ یہ روزانہ پڑھتے رہیں تو اللہ ایسی جتنی ناگوار چیزیں ہیں وہ آپ سے دور رکھیں۔ یعنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ روز پڑھ لیں، بالکل، بہت آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون میں